کارپوریٹ فائنانس کے اس نئے تجزیے میں خوش آمدید۔ آج ہم بیلنس شیٹ کی اس مشکل اور بوجھل سی ٹرمینالوجی کو بالکل آسان الفاظ میں ڈیکوڈ کرنے والے ہیں، تو بغیر کسی تاخیر کے سیدھا مدعے پر آتے ہیں۔ ہم اکثر سوچتے ہیں نا کہ آخر ایک کمپنی کی اصل حقیقی مالی حد کیا ہوتی ہے؟ کیا یہ وہ حد ہے جو شروع میں رجسٹریشن کے کاغذات پر لکھ دی گئی تھی، یا پھر وہ کیش جو واقعی کمپنی کے بینک اکاؤنٹ میں موجود ہے؟ یہ ایک ایسا سوال ہے جو اچھوں کو کنفیوز کر دیتا ہے۔ تو آج ہم جن چیزوں پر بات کریں گے ان میں کارپوریٹ کیپٹل کا سٹرکچر، آتھرائزڈ، ایشوڈ اور پیڈ اپ کیپٹل کی تعریفیں، ان کا مشہور نیسٹڈ کنٹینر ماڈل، اور آخر میں یہ شامل ہے کہ یہ ساری حدود اصل میں اتنی اہم کیوں ہیں۔ چلیں پہلا حصہ دیکھتے ہیں، یعنی کارپوریٹ کیپٹل کا سٹرکچر اور اس پورے سفر کا نقشہ۔ فرض کریں ایک فاؤنڈر ایک نیا بزنس شروع کرنے کے لیے ریگولیٹری منظوری لینے جاتا ہے۔ کہانی بالکل یہیں سے شروع ہوتی ہے، اور یہ سارا عمل ایک خاص ترتیب میں چلتا ہے۔ سب سے پہلے ایک سخت بالائی حد یا سیلنگ مقرر کی جاتی ہے۔ اس کے بعد فیصلہ ہوتا ہے کہ مارکیٹ میں کتنے شیئرز لائے جائیں، اور پھر سب سے آخر میں باری آتی ہے اصل فنڈز وصول کرنے کی۔ اب ہم بات کرتے ہیں آتھرائزڈ کیپٹل کی۔ یہ کسی بھی کمپنی کے بننے کا بالکل پہلا قدم اور ایک حتمی حد ہوتی ہے۔ قانونی زبان میں بات کریں تو یہ شیئر کیپٹل کی وہ زیادہ سے زیادہ رقم ہے جو کوئی کمپنی قانونی طور پر جاری کر سکتی ہے۔ یہ اس کے میمورینڈم آف ایسوسی ایشن میں لکھی ہوتی ہے۔ آپ اسے ایک نظریاتی چھت سمجھ لیں جس کے پار کمپنی باقاعدہ قانونی ترامیم کے بغیر بالکل نہیں جا سکتی۔ اسے ایک مثال سے سمجھتے ہیں۔ فرض کریں ایک فاؤنڈر کو 1,00,000 شیئرز کی منظوری مل جاتی ہے اور ہر شیئر کی قیمت ہے 10 روپے۔ تو اس طرح 10 لاکھ روپے کا ایک آتھرائزڈ کیپٹل قائم ہو جاتا ہے۔ بالکل سمپل ہے نا؟ لیکن یہاں ایک کیچ ہے۔ اس حد کو بہت سوچ سمجھ کر مقرر کرنا پڑتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ رجسٹریشن کے وقت آپ جو ابتدائی سٹیمپ ڈیوٹی دیتے ہیں وہ براہ راست اسی آتھرائزڈ رقم پر کیلکولیٹ ہوتی ہے۔ اسے شوق میں آ کر بہت زیادہ رکھ دینے کا سیدھا سا مطلب یہ ہے کہ آپ اپنا شروعاتی خرچ بلا وجہ بڑھا رہے ہیں۔ اب آتے ہیں ایشوڈ کیپٹل کی طرف، یعنی مارکیٹ میں انٹری۔ فاؤنڈر اب منظوری لے کر آ چکا ہے، تو اب اگلا سوال یہ ہے کہ اس 10 لاکھ کی منظور شدہ حد میں سے اصل میں کتنا حصہ لوگوں کو آفر کیا جائے۔ دراصل آتھرائزڈ کیپٹل کا جو حصہ واقعی شیئر ہولڈرز یا عوام کو پیش کیا جاتا ہے اسے ایشوڈ کیپٹل کہتے ہیں۔ کوئی بھی سمجھدار فاؤنڈر اپنا پورا منظور شدہ کیپٹل ایک ساتھ مارکیٹ میں کبھی نہیں اتارتا، وہ ہمیشہ کچھ حصہ بچا کے رکھتا ہے۔ اب آپ سوچ رہے ہوں گے کہ ایسا کیوں؟ تو بھائی کچھ شیئرز کو اپنے پاس محفوظ رکھنے کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ کمپنی مستقبل میں نئے پروموٹرز، انویسٹرز یا پھر امپلائیز کو شیئرز دے سکتی ہے، اور وہ بھی آتھرائز حد کو بڑھانے کے اس لمبے اور مہنگے عمل سے گزرے بغیر۔ اگر ہم اپنی اسی مثال کو آگے بڑھائیں تو فاؤنڈر شاید 40,000 شیئرز اپنے پاس محفوظ رکھ لے اور صرف 60,000 شیئرز مارکیٹ میں جاری کرے۔ اب آگے مارکیٹ کا سارا کھیل انہی 60,000 شیئرز پر ہوگا۔ چلے اب ہم پہنچ گئے ہیں پیڈ اپ کیپٹل پر، یعنی اصل انویسٹمنٹ کو محفوظ کرنا۔ شیئرز تو جاری ہو گئے، اب باری ہے اصل فائنینشیل ٹرانزیکشن کی۔ تو پیڈ اپ کیپٹل پیسوں کی وہ اصل رقم ہے جو شیئر ہولڈرز نے جاری کردہ شیئرز کے بدلے میں حقیقت میں کمپنی کو ادا کی ہے۔ یہ وہ ہارڈ کیش ہے، وہ ٹھوس پیسہ ہے جس سے کمپنی کے اصل آپریشنز چلتے ہیں۔ یہی کمپنی کی لائف لائن ہے۔ یہ کوئی نظریاتی حد نہیں ہے، بلکہ یہ اس سچے مالی عزم کو ظاہر کرتا ہے جو کاروبار کے پیچھے کھڑا ہے، اور اسی لیے آپ کو یہ باقاعدہ کمپنی کی بیلنس شیٹ پر نظر آئے گا جو براہ راست کمپنی کی نیٹ ورتھ پر اثر انداز ہوتا ہے۔ اگر ہم ان دونوں کا آمنے سامنے موازنہ کریں تو تصویر بالکل صاف ہو جاتی ہے۔ آتھرائزڈ کیپٹل ایک بالائی حد ہے جو فنڈز اکٹھا کرنے کی پوٹینشیل دکھاتی ہے اور سٹیمپ ڈیوٹی طے کرتی ہے، جبکہ پیڈ اپ کیپٹل وہ اصل انویسٹمنٹ ہے جو آپ کی بیلنس شیٹ پر آتی ہے اور کمپنی کی اصل نیٹ ورتھ طے کرتی ہے۔ اب ان سب کا آپس میں کنیکشن کیا ہے، اس سے پرفیکٹ طریقے سے سمجھنے کے لیے ہم نیسٹڈ کنٹینر ماڈل کا سہارا لیتے ہیں۔ ذرا تصور کریں کہ ایک کے اندر ایک رکھے ہوئے ڈبے ہیں۔ سب سے باہر والا اور بڑا ڈبہ آتھرائزڈ حد ہے، اس کے اندر آتا ہے ذرا چھوٹا ایشوڈ کیپٹل، پھر اس کے اندر سبسکرائبڈ حصہ، اور سب سے اندر یعنی مرکز میں ہوتا ہے پیڈ اپ کیش۔ یہ ایک بہت ہی لاجیکل فلو ہے، اور بالکل اسی سٹرکچر کی وجہ سے کارپوریٹ فائنانس کا ایک اٹل اصول بنتا ہے کہ پیڈ اپ کیپٹل کبھی بھی
किसी भी सूरत में ऑथोराइज्ड कैपिटल से ज़्यादा नहीं हो सकता। ये कंपनी की इक्विटी का सबसे अंदरूनी और ठोस कंटेनर है। आखिर में हम बात करते हैं कि कैपिटल की ये हुदूद अहमियत क्यों रखती हैं। देखें, ये सिर्फ कागजी बातें या थ्योरी नहीं है। रियल वर्ल्ड बिजनेस में इसके बहुत गहरे स्ट्रेटेजिक असरात होते हैं। मिसाल के तौर पर बैंक्स और इन्वेस्टर्स आपके पेड अप कैपिटल को खुर्दबीन लगाकर देखते हैं ताकि वो आपकी क्रेडिट लिमिट और फाउंडर्स के असल कमिटमेंट का अंदाज़ा लगा सकें। दूसरी तरफ रेगुलेटर्स इसे मखसूस लाइसेंसेस देने के लिए एक बेंचमार्क के तौर पर इस्तेमाल करते हैं। कंपनी बनाते वक्त लोग अक्सर कुछ बड़ी गलतियां कर जाते हैं, जैसे ऑथराइज कैपिटल बहुत ज़्यादा रखकर खामख्वाह स्टैम्प ड्यूटी ज़ाया कर देना, या फिर इसे इतना कम रख देना कि बाद में जब कैपिटल बढ़ाना पड़े तो भारी फीसें देनी पड़े। और हाँ, ऑथराइज्ड हद से ज़्यादा शेयर्स जारी करना तो वैसे ही गैर कानूनी है। वैसे यहाँ एक बहुत ही दिलचस्प फैक्ट बताता चलूँ, 2015 में होने वाली रेगुलेटरी तरामीम के बाद अब प्राइवेट लिमिटेड कंपनियों के लिए पेड अप कैपिटल की कोई मिनिमम रिक्वायरमेंट बाकी नहीं रही। इस एक तब्दीली ने मॉडर्न स्टार्टअप्स की ज़िंदगी बहुत आसान और फ्लेक्सिबल बना दी है। तो अब जबकि आप जान चुके हैं कि कैपिटल की ये सारी हदूद किस तरह एक दूसरे के अंदर नेस्ट करती हैं, तो आप किसी भी बढ़ते हुए कारोबार की फाइनेंशियल हेल्थ को बाआसानी डिकोड कर सकते हैं। लेकिन जाने से पहले एक सवाल पर ज़रूर गौर कीजिएगा। ऑथराइज्ड और पेड अप कैपिटल के दरमियान एक परफेक्ट बैलेंस कायम करना अगले किसी बड़े स्टार्टअप की कामयाबी को किस हद तक बदल सकता है। आज के इस तज्ज़िये में बस इतना ही। उम्मीद है आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा।